ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصص النبیین حصہ رابع کا یہ سبق ہے جو آپ کے سامنے میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کی ہیڈنگ ہے الملکۃ تأتی خاضعۃ۔ الملکۃ مانے ملکہ سبا، جس کا نام آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بلقیس اس کا نام تھا، جو کہ بعد میں یہ پہلے یہ اور ان کے جتنے بھی فوج، ان کے لشکر تھے، تمام لوگ سورج کی کیا کرتے تھے؟ پوجا کرتے تھے۔ پھر بعد میں جا کر ملکہ سبا نے اور ان کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ کیا ہو گئی؟ ایک بلقیس نام کی جو تھی وہ ایمان لے آتی ہے اور پھر اسی حالت میں زندگی گزارتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس کس طرح سے آتی ہے اور کس طرح سلیمان علیہ السلام ان کو آزماتے ہیں، اسی قصے کو اس سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ الملکۃ تأتی خاضعۃ، یہ خاضعۃ حال ہے، یعنی کس حال میں آئی اسی کو بتایا گیا ہے کہ ملکہ سبا آتی ہے خاضعۃ، مطیع و فرما بردار بن کر، جھکتے ہوئے۔ خضع یخضع مانے جھکنا، مطیع و فرما بردار ہونا۔ تأتی میں جو ہیا ضمیر جو اس کا فاعل ہے، ضمیر جو لوٹے گی الملکہ کی طرف، وہ ذوالحال ہو جائے گا۔ حال اپنے ذوالحال سے مل کر کیا ہے؟ یہ پورا جملہ یہاں سے یہاں تک پورا مل کر الملکۃ جو مبتدا ہے اس کی خبر ہو جائے گی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ فعلیہ ہو جائے گا۔ الملکۃ تأتی خاضعۃ، ملکہ سبا آتی ہے خاضعۃ، مطیع و فرما بردار بن کر۔ فلما رجعت هذه البعثۃ، البعثۃ کا معنی ہے گروہ، وفد، جماعت، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ الی ملکۃ سبا، یعنی چونکہ ملکہ سبا میں جن لوگوں کو بھیجا تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ خط دے کر، تو وہی جماعت لوٹ کے آتی ہے اور سارا ماجرا وہ سناتے ہیں، وہ جماعت سناتی ہے۔ فلما رجعت هذه البعثۃ، اور جب یہ جماعت لوٹتی ہے الی ملکۃ سبا، ملکہ سبا کے پاس، وحکت لها القصۃ، قصۃ یہ مفعول ہے جو کہ پرنٹ ہو گیا ہے، اس میں پیش ہو گیا ہے غلطی سے۔ وحکت لها، حکت میں جو ہی ضمیر فاعل ہے وہی البعثہ اس کا فاعل ہے، ضمیر جو لوٹے گی البعثہ کی طرف۔ وحکت لها القصۃ، اور ان کے سامنے یعنی ملکہ سبا کے سامنے قصے کو بیان کرتی ہے وہ جماعت، سناتی ہے۔ سمعت تو ملکہ سبا سنتی ہے، وأطاعت ہی وقومها، اصل میں یہ وہ قومها ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر منفصل کے ذریعے یہ فاعل کو لایا گیا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جب دوسرا فاعل لانا ہو تو ضمیر منفصل کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ دوسرا فاعل لایا جاتا ہے۔ وأطاعت ہی وقومها، تو یہ اطاعت کرتی ہے، فرما بردار بن جاتی ہے۔ کون؟ ملکہ سبا، وقومها، اور اس کی قوم، اس کی پورے گروہ۔ وأقبلت تسیر الیہ، اور ان کے پاس سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے توجہ ہو جاتی ہے، جانے کے لیے تیاری کر لیتی ہے۔ فی جنودہا، اپنے لشکر کے ساتھ، خاضعۃ، مطیع و فرما بردار بن کر۔ ولما تحقق سلیمان، جب سلیمان علیہ السلام کو یقین ہو گیا، تحقق یتحقق ثابت ہونا، یقین ہونا، سلیمان علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا، قدومہم، ان لوگوں کی آنے کا، الیہ، ان کے پاس، فرح بذالک، تو اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے، وحمد اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ واراد، اور انہوں نے چاہا، ان یریہا، اصل میں ان یریہا ہے، ان ناصبہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ نصب ہو جائے گا۔ ان یریہا آیۃ من آیات اللہ، سلیمان علیہ السلام نے چاہا ان یریہا کہ اس کو دکھائے، یعنی ملکہ سبا کو دکھائے، ارا یریک مانے دکھانا، آیۃ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، لیکون ذالک ادل علی قدرت اللہ، تاکہ یہ چیز ثابت بن جائے، دلیل بن جائے، تاکہ یہ چیز کیا کرے؟ دلالت کرے، علی قدرت اللہ، اللہ کی قدرت پر، ونعمہ علی سلیمان، اور اس کی نعمتوں پر، سلیمان علیہ السلام پر، یعنی اس کی نعمتوں کی سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔
فأراد أن يحضر عرشها الذي وكلت به رجالا أقوياء أمناء، امین ان کی جمع امنا امانت دار۔ تو انہوں نے ارادہ کیا سلیمان علیہ السلام نے ان یحضر عرشها، حضر یحضر سے یہ کیا ہے، فعل مجہول ہے، اور اس کا جو نائب فاعل ہے وہ عرشها ہے، مضاف مضاف الیہ کی شکل میں۔ سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس کے عرش کو، کس کے عرش یعنی ملکہ سبا کا جو عرش تھا اس کو حاضر کیا جائے، الذی اس عرش کو وکلت به رجالا اقویاء امناء، جس عرش کو چند کیا ہے امانت دار طاقتور لوگوں کے سپرد کیا گیا تھا۔ وکل یوکل معنی سپرد کرنا۔ فطلب من ملئہ، تو اپنے لشکر یا اپنی جماعت میں سے سلیمان علیہ السلام نے مطالبہ کیا، اپنی گروہ سے مطالبہ کیا، جماعت سے، ان یاتوہ بعرشہا، کہ وہ لوگ اس کے عرش کو لے کر آئے، قبل وصول ھذا الموکب العظیم۔ الموکب العظیم موصوف صفت ہے جس کے معنی ہیں جماعت، بڑی جماعت، اس بڑی فوج یا بڑی گروہ، اس بڑی فوج کے پہنچنے سے پہلے۔ وقد تحقق ما اراد سلیمان فی اقرب وقت وکان معجزۃ، وقد تحقق، اور یہ چیز ثابت ہو گئی، ما اراد سلیمان، جس کا سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا۔ ما یہاں پہ موصولہ ہے، نفی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جو ارادہ کیا تھا وہ چیز کیا ہو گئی، ثابت ہو گئی، فی اقرب وقت، بہت ہی کم وقت میں، وکان معجزۃ، اور یہ ایک معجزہ تھا۔ وامر بہ سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں حکم دیا۔ بہ میں جو ضمیر ہے یہ وہ لوٹے گی عرشن کی طرف، یعنی اس عرش کے بارے میں، تخت کے بارے میں سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا۔ فغیر بعض صفاتہ، یہ بھی کیا ہے، فعل مجہول ہے، فغیر، تو بدل دیا گیا، بعض صفات ہی، اس کے بعض صفات کے، یعنی جو ملک سبا کا جو عرش تھا، اس کا تخت تھا، اس کے بعض صفات کو کیا کر دیا گیا، اس میں تبدیلی کر دی گئی۔ لیختبر، اختبر یختبر معنی ہوتا ہے آزمانا، جانچنا، پرکھنا، تاکہ سلیمان علیہ السلام آزمائے، معرفت تہا اصل میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مفعول ہو جائے گا یہ، اس کے معرفت کو، یعنی ملک سبا کی معرفت کو، و ثباتہ، اور اس کے پختگی کو، عند رؤیتہ، اس کے دیکھنے کے وقت۔ وَإِنِ الْتَبَسَ عَلَيْهَا الْأَمْرُ، التبس یلتبس معنی ہوتا ہے مشتبہ ہو جانا کسی چیز کا۔ وَإِنِ الْتَبَسَ، اور اگر علیہ الامر، اس پر معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے، یعنی ملک سبا پر، کان دلیلا علی قصور نظرها فی امور ادق منہ و ابعد منالا۔ ادق و ابعد یہ دونوں کیا ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اگر معاملہ اس پر مشتبہ ہو جاتا ہے، کان دلیلا علی قصور نظرها، تو اس کی کم نظری، قصور نظریہ، اس کی کم نظری پر یہ ثابت ہو جائے گی، یہ دلیل بن جائے گی، فی امور، ایسے معاملات میں، ادق منہ، جو کہ اس سے بھی زیادہ باریک ہے، وہ ابعد منالا، اور حصول کے اعتبار سے زیادہ دور ہے، منالا حصول۔ یہاں سے پھر میں کر دیتا ہوں، وَإِنِ الْتَبَسَ عَلَيْهَا الْأَمْرُ، اگر ملک سبا پر معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے، کان دلیلا علی قصور نظریہ، تو معاملہ جو ہے تو اس کی کم نظری پر یہ چیز کیا ہو جائے گی، دلیل بن جائے گی، فی امور، ایسے معاملات میں، ادق منہ، جو اس سے بھی زیادہ باریک ہے، وہ ابعد منالا، اور حصول کے اعتبار سے زیادہ دور ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آپ لوگ دیکھتے ہیں ایک لائک ضرور کر دیا کرے، اور کوشش کرے کہ پوری ویڈیو دیکھا کرے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، سمجھ کر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس طرح یوں ہی آپ ویڈیو کو اسکیپ کر کے دیکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے سمجھ کر پڑھے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔